أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ودعاؤكم فيه مستجاب. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، رمضان المبارک کی ان باعظمت اور فضیلت والی راتوں کے لیے جس عنوان کا انتخاب کرتے ہوئے دروس کا سلسلہ جاری ہے، وہ عنوان ہے خطبہ شعبانیہ کی روشنی میں ماہ رمضان المبارک کی فضیلت. اور اس حوالے سے مختلف فضائل کو کہ جو رمضان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جو رمضان کے مہینے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، انہیں مسلسل آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے کس انداز میں اس مہینے کو فضیلت عنایت کی ہے. اور اس سے پہلے کہ دعا کے حوالے سے کچھ بیان کریں، جس طریقے سے پیغمبر اسلام نے بھی خطبہ شعبانیہ میں دعا کی فضیلت کو ارشاد فرمایا کہ جسے سرنامہ کلام میں ہم نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، کہ جس میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ. رمضان کے مہینے میں جو بھی دعا تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں طلب کرو گے، اللہ اسے قبول کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ اللہ اسے سنے گا، درجہ قبولیت پر لے کر جائے گا. اگر وہ دعائے شرعی ہے، حاجات شرعیہ میں سے ہے اور تمہارے حق میں بہتر ہے، تو وہ ضرور قبول کرے گا. اس سے پہلے کہ ابھی میں اس پر آؤں، ماہ رمضان کی کچھ فضیلتیں کہ جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے ہم تک پہنچی ہیں، کہ جس میں خصوصیت کے ساتھ رمضان کا ذکر ہوا ہے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّ شَهْرَ رمضان شَهْرٌ عَظِيمٌ. رمضان کا مہینہ عظیم مہینہ ہے. یعنی اس میں گویا کہ پیغمبر اسلام فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ عام مہینوں کی نسبت اس کی جو فضیلت کا دائرہ ہے وہ پروردگار عالم نے بہت وسیع رکھا ہے. علیہ السلام. ٹھیک ہے نا؟ یضاعف اللہ فیہ حسنات. اس مہینے میں اللہ نیکیوں کے درجے کو بڑھا دیتا ہے. واضح. جس طریقے سے ہم مسلسل دروس میں یہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ عام مہینوں میں آپ اگر کسی نیک کام کو انجام دیں گے تو اس کے ثواب میں، اور اگر آپ اسی نیکی کو رمضان کے مہینے میں انجام دیں گے اس کے ثواب میں پروردگار عالم کے نزدیک فرق ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے رمضان کے مہینے میں جو نیکی انجام دی ہے اس میں ایک طرف اس نیکی کا ثواب ہے، تو دوسری طرف رمضان کی عظمت کا احساس کرتے ہوئے بھی آپ نے نیکی کو انجام دیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وَيَمْحُو عَنْهُ السَّيِّئَاتُ. برائیوں کو مٹایا جاتا ہے.
رمضان کے دن گزر رہے ہیں، رمضان کی راتیں گزر رہی ہیں، پروردگار عالم مسلسل ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں سے برائیوں کو مٹا دیا جائے. ٹھیک ہے، اس نے میری حرمت کا خیال رکھتے ہوئے اس مہینے میں روزہ رکھا، اس نے میرے احترام کو اپنی خاطر میں لاتے ہوئے گناہوں سے بچتا گیا. اب رحمان کا بھی تو حق یہ ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. اور اس کے بعد پیغمبر اسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اس کے جو درجات ہیں وہ پروردگار عالم کے نزدیک بلند ہوتے جاتے ہیں. مومن اور ایمان کے اعلیٰ درجے پہ پہنچتے جاتا ہے جس جس انداز میں وہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا ہے. رمضان کے مہینے میں پروردگار عالم سے قریب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ رمضان کی فضیلت. ایک اور مقام پہ چھٹے امام کیا ارشاد فرماتے؟ ایک اور مقام پہ چھٹے امام ارشاد یہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی رمضان کے مہینے میں اس نیت کے ساتھ روزہ رکھے کہ پروردگار عالم اس روزے کے بدلے میں اسے ثواب عنایت کرے. ٹھیک ہے، اس کے نیکیوں کے اعمال میں ثواب کو باقاعدہ لکھا جائے. تو چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ وجبت لہ المغفرہ، ارے مغفرت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے. یعنی گویا کہ امام معصوم کہنا یہ چاہ رہے کہ ثواب تو اسے ملے گا. اللہ کی بارگاہ سے ثواب کے حوالے سے مایوس نہیں لوٹے گا، خالیات نہیں آئے گا. نہ صرف اسے ثواب ملے گا بلکہ ساتھ ساتھ پروردگار عالم اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتا جائے گا. یہ رمضان کے مہینے کی فضیلت، مغفرت اس کے شامل حال ہو جائے گی. ایک اور مقام پہ کیا ارشاد فرماتے؟ من صام شہر رمضان ایمانا واحتسابا، جو کوئی بھی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے لیکن ایمان کے ساتھ مومن ہو. اب مومن کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کو ایک مانتا ہے، ٹھیک ہے، انبیاء علیہ السلام کی نبوتوں کا اقرار کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے. قیامت کے دن کے خوف کو اپنے دل میں رکھتا ہے، لاجواب بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ تو اسلام ہے. ایمان اس وقت ہوگا جب علی مرتضیٰ کی خلافت بلا فصل کا کلمہ پڑھے گا. ایماناً، مولا متقیان کو خلیفہ بلا فضل مانے، امام معصوم جانتا ہو، جناب امیر علیہ السلام کی پیروی کو اپنے اوپر واجب قرار دے، اور نہ صرف مولا کائنات کی بلکہ جناب امیر علیہ السلام کے ساتھ ان کے وہ 11 فرزند کے جنہیں اللہ نے منصب امامت پہ فائز کیا ہے، ان کی امامت کا قائل ہو. اللہ رب العزت کی عدالت کو مانتا ہو کہ اللہ تو عادل ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا. قیامت کے میدان میں جب ایک مومن پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش ہوگا جس نے دنیا میں نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کو صرف کیا، اپنے آپ کو محرمات سے بچایا، اللہ کی رضا کی خاطر اس نے اپنی زندگی کو گزارا، اللہ کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ پروردگار عالم اسے جنت میں داخل کر دے. اور اس کے بالکل برعکس وہ انسان کہ جس نے دوسرے انسانوں کے اوپر ظلم کیا، بے گناہ انسانوں کو قتل کرتے رہا، پروردگار عالم کی حرمت کا خیال نہیں رکھا، خوف خدا کو اپنے دل سے نکال دیا، اللہ کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے. یہ ہے نا عدالت، جس عدالت کی امامیہ قائل ہے. تو امام معصوم کیا ارشاد فرما رہے کہ من صام شہر رمضان ایماناً، ایمان کے ساتھ رکھے، واحتساباً، تزکیہ نفس کے ساتھ رکھے. تزکیہ نفس کا مطلب کیا ہے؟ امام معصوم نے اس ایک روایت میں مکمل اسلام کو بیان کر دیا. کس انداز میں؟ ایماناً تعلق عقیدے کے ساتھ، واحتساباً تعلق عمل کے ساتھ. اور عمل مکمل اس وقت ہوتا ہے کہ جب ایک انسان واجبات پہ عمل کرے، اور نہ صرف واجبات پہ عمل کرے بلکہ ساتھ ساتھ محرمات سے بھی بچے. عمل اسی وقت مکمل ہوتا ہے نا. اسی وجہ سے تو مولا متقیان نے ارشاد فرمایا نا کہ اگر اللہ نے
اپنے بندوں کو گناہوں سے نہ روکا ہوتا پھر بھی حق یہ بنتا تھا کہ اللہ کی معصیت نہ کی جاتی۔ بہترین قول مولا متقیان نے ارشاد فرمایا، یعنی جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اس نے معصیت سے روک دیا تو اب حق یہ بنتا ہے کہ انسان اس کی جو امانتیں، اس کے جو اعضاء و جوارح جو اس نے انسان کو دیے ہیں، ان اعضاء و جوارح کے ذریعے سے گناہوں کو انجام نہ دے۔ کیوں؟ اللہ نے روکا ہے۔ وَاحْتِسَابًا، تزکیہ نفس کے ساتھ اپنا حساب کتاب کرے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اگر دن میں کوئی برائی انجام دی ہے تو اس برائی کے اعتبار سے فوراً پروردگار عالم سے استغفار کرے، استغفار کو طلب کرے۔ اور بہرحال اب جب بات استغفار کی آ گئی ہے تو پیغمبر اسلام نے بھی خطبہ شعبانیہ میں جہاں استغفار کی اہمیت کو بیان کیا، وہاں ساتھ ساتھ مولا متقیان بھی استغفار کی اہمیت کو کس انداز میں بیان فرماتے ہیں۔ جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی دو نعمتیں ایسی تھیں کہ اگر وہ دو نعمتیں اس روئے زمین پہ ہو تو پروردگار عالم اس معاشرے کے اوپر عذاب کو نازل نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی دو نعمتیں اس معاشرے میں، اس جگہ پہ موجود ہیں۔ یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ پروردگار عالم کی اتنی باعظمت نعمت ہے کہ جب تک وہ نعمت، جب تک وہ فضیلت بندوں کے درمیان میں موجود ہے، اللہ عذاب کو روکے رکھے گا۔ ابھی اس قوم کے اوپر عذاب کو نازل نہ کرو، ابھی ان کو مہلت دو۔ اور وہ کیا نعمت؟ ایک نعمت کے بارے میں جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ تو اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اور وہ کون سی نعمت تھی؟ کہتے ہیں کہ وہ ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد آل محمد، ختم مرتبت کا وجود، کہ جب تک اللہ کے رسول مکے والوں کے درمیان میں، مدینے والوں کے درمیان میں یا طائف میں موجود تھے، اللہ نے عذاب کو اس قوم پر سے روکا ہوا تھا۔ کیوں؟ ارے ہمارا حبیب اس جگہ پہ رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک نعمت پیغمبر اسلام کا وجود، بہت بڑی نعمت۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، حبیب جب تک آپ ان کے درمیان میں موجود ہیں نا، اللہ عذاب کو نازل نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، دوسری نعمت جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ ایک نعمت پیغمبر اسلام تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن دوسری نعمت اللہ نے اپنے بندوں کے درمیان میں رکھی ہوئی ہے، اور وہ کیا نعمت ہے؟ استغفار کی نعمت ہے۔ جب تک بندے پروردگار عالم سے نعوذ باللہ من ذالک گناہ کرنے کے بعد طلب استغفار کرتے رہیں گے، اللہ عذاب کو روکے رکھے گا۔ یہ استغفار کی نعمت۔ تو امام معصوم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ من صام شہر رمضان ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ رکھے، تزکیہ نفس کے ساتھ رکھے، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ رمضان المبارک کی فضیلت، یہ رمضان کا احترام۔ اور اگر اس میں اس بات کو بھی اگر پیش کیا جائے، جس طریقے سے میں نے سرنامہ کلام میں پیغمبر اسلام کے اس مبارک قول کو پڑھا کہ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، رمضان کے مہینے میں جو بھی تم دعا مانگو گے اسے اللہ رب العزت قبول کرے گا، تو پھر تو نور علی نور اس مہینے کی فضیلت ہو جاتی ہے۔ ایک مومن زمان و مکان کے اعتبار سے ڈھونڈتا ہے نا، تلاش کرتا ہے نا کہ کس زمانے میں اور کس مکان میں اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ دور دور سے سفر کو انجام دیتے ہوئے مولا متقیان کی بارگاہ میں پہنچتے، جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کرتے اور اس یقین کے ساتھ قبے کے نیچے دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے جد کے پاس آ کے دعا مانگو گے تو اللہ سنے گا۔ تلاش کرتا ہے نا ایک مومن اس طریقے کے وسائل کو، اس طریقے کے جسے ہم کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جو لطف و کرم رکھا ہے۔ کربلا جاتا ہے،
مدینے میں ختمی مرتبت کے پاس جاتا ہے، پیغمبر اسلام کا وسیلہ اور واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے کہ یا اللہ آپ کے حبیب محمد مصطفیٰ کے پاس آیا ہوں، وہ محمد مصطفیٰ کے جو انبیاء علیہ السلام کا فخر ہے، ان کے پاس آیا ہوں، آپ میری دعاؤں کو سنیں۔ مکان کو تلاش کرتا ہے، کبھی مشہد مقدس جا رہے، امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں جا رہے اپنی دعاؤں کو لے کے، کبھی سامراء میں جا کے سردار سامراء کے پاس حاضری دے رہے، کبھی کاظمین میں امام موسیٰ بن جعفر اور امام محمد ابن علی کو سلام کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ تاکہ ان کے وسیلے سے اللہ میری دعاؤں کو سن لے۔ ایسا ہوتا ہے نا، تو مختلف اعتبار سے مختلف مکان کو دیکھتا ہے کہ کہاں پہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنے گا، اس مکان پہ عرفہ کے میدان میں اپنے آپ کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے کبھی کبھار زمانے کی طرف بھی دیکھتا ہے، ایک مومن جو ہے وہ زمانے کی طرف بھی دیکھتا ہے کہ آخر وہ کون سا ایسا زمانہ ہے کہ جس زمانے میں اگر میں اپنے اللہ سے دعا مانگوں تو اللہ ان کے وسیلے سے میری دعاؤں کو قبول کر لے۔ غدیر کے دن کا انتظار کرتا ہے، 27 رجب کے دن کا اسے شدت کے ساتھ انتظار ہوتا ہے۔ ارے یہ تو وہ دن ہے جس دن محمد مصطفیٰ بعثت کے درجے پر فائز ہوئے۔ مختلف ایام کا انتظار کرتا ہے نا انسان۔ اسی طریقے سے امام معصوم ارشاد فرما رہے ہیں، پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے، رمضان کے مہینے میں اپنی دعائیں مانگو۔ تم اپنے وطن میں ہوگے، تم اپنے علاقے میں ہوگے، تم اپنے گھر میں ہوگے، رمضان میں اللہ سے دعا مانگو گے، اگر تمہارے حق میں بہتر ہوگا اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا، اللہ تمہاری دعاؤں کو سنے گا۔ اور یہ تو ایک ایسی عبادت ہے کہ نہ صرف جسے ہم کہتے ہیں نا کہ پیغمبر اسلام، بلکہ پیغمبر اسلام سے پہلے جتنے انبیاء اور جتنے اوصیاء گزرے ہیں، ہر نبی نے اور ہر وصی نے اپنی قوم کو دعا کرنے کی تعلیم دی ہے۔ دعا مانگو، اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کو طلب کرو، لیکن اس یقین کے ساتھ کرنا کہ جس نبی کا تم وسیلہ دے رہے ہو اس نبی کے بارے میں تمہارے دل میں شک موجود نہ ہو، اس یقین کے ساتھ کرنا۔ عقاب الاعمال میں شیخ صدوق رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، بالکل ابتدا میں حضرت عیسیٰ روح اللہ کے پاس ایک چاہنے والا آیا، کہنے لگا یا نبی اللہ، ایک عرصے سے پروردگار عالم سے دعا مانگ رہا ہوں، قبول نہیں ہو رہی، کیا وجہ ہے نہیں سمجھ میں آتی۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو پروردگار عالم نے رسول بنایا، صاحب کتاب ہے آپ، صاحب اعجاز ہے، جب چاہے مردے کو زندہ کر دیں، ٹھیک ہے نا، صاحب اعجاز ہے نا۔ آپ پروردگار عالم سے مناجات کیجئے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا۔ ایک زمانہ ہو گیا، ایک مرتبہ خداوند قدوس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کو نازل کیا اور اللہ فرمانے لگا کہ اے عیسیٰ، اگر قیامت تک بھی دعا مانگتے رہے گا قبول نہیں کروں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھ سے دعا مانگ رہے اور آپ کی رسالت میں شک بھی کر رہا ہے۔ دعا مجھ سے مانگ رہے اور آپ کی رسالت میں شک کر رہے، قیامت تک نہیں سنوں گا۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب پروردگار عالم کی اس بات کو سنا، فرمانے لگے اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ کے نبی کی نبوت میں شک بھی کرتا ہے۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ رحمان کے دروازے تک پہنچا، کھٹکھٹانے کا مرحلہ آیا، ارے کھٹکھٹایا نہیں، کھڑے ہو گیا۔ تو دعا میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ یقین کے ساتھ انسان دعا مانگے،
شک کی حالت میں دعا نہ مانگے. جب آل محمد کا وسیلہ دے تو یقین کے ساتھ دے, اطمینان کے ساتھ دے کہ اللہ نے انہیں ہم جیسے گنہگاروں کے لیے وسیلہ بنایا ہے. پیغمبر اسلام سے لے کر امام زمانہ تک جس امام کا, جس معصوم کا یا شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کا وسیلہ اور واسطہ دے تو یقین کے ساتھ دے. اور اس کے بعد پھر ایک اور مقام پہ امام معصوم نے ارشاد فرمایا, مشہور و معروف روایت ہے. کیا امام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم دعا مانگ رہے ہو, ٹھیک ہے, وسیلہ دیا, واسطہ دیا, نجف میں آ گئے, کربلا گئے, سامراء و کاظمین کی زیارت کی, مدینے میں اپنے آپ کو پہنچا دیا, حتیٰ کہ بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کے دعا مانگی, قبول نہیں ہوئی. تب امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت کا اگر مفہوم پیش کروں تو امام معصوم یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ پھر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, کیونکہ جب میدان محشر میں وہ بندہ کہ جس کی دنیا میں دعا قبول نہیں ہوئی ہوگی, جب وہ محشر میں اپنی نیکیوں کو دیکھے گا تو کہے گا کہ اے کاش اللہ نے میری ایک دعا بھی قبول نہ کی ہوتی. اس قدر پروردگار عالم میدان محشر میں دے گا. اللہ تو خود چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے سوال کرے, دنیاوی حاجتیں مانگے, موت سے لے کر صراط مستقیم اور صراط مستقیم سے لے کر جنت تک کے اعلیٰ مراحل کو پروردگار عالم سے اس دنیا میں دعا کے ذریعے سے طلب کرے. کیونکہ اس دعا کی بڑی فضیلت ہے, اس دعا میں بڑی طاقت ہے, اس دعا کی بڑی تاثیر ہے. نجف کے آپ علماء کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے. شیخ طوسی رحمہ اللہ مجدد تھے, شیخ طوسی رحمہ اللہ نجف کے حوضے کے بانی تھے. شیخ طوسی رحمہ اللہ نے کس خلوص کے ساتھ نجف کے حوضے کی بنیاد رکھی کہ 1000 سال ہو گئے نجف کا حوضہ قائم ہے. ٹھیک ہے نا. تو شیخ طوسی کی زندگی میں کیا تھا؟ ایک امیر المومنین سے توسل اور ایک شیخ طوسی کی پروردگار عالم سے دعا. شیخ طوسی رحمہ اللہ بنے, دعا مانگی, بار الہ تیرے دین کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں, مجھے اپنے دین کے لیے منتخب کر دے. ہمارے استاد محترم بھی اس مقام پہ آ کے بڑی ایک بہترین بات کرتے ہیں کہ ہر طالب علم کو اپنی زندگی میں چاہیے کہ وہ پروردگار عالم سے دعا کرے کہ وہ اپنے دین کے پھیلانے میں مجھے منتخب کر دے. رمضان کے مہینے میں دعا مانگے, بار الہ تیرے دین کے لیے میں نے قربانی دی, اپنے وطن کو چھوڑ دیا, تیرے ولی کی بارگاہ میں آیا ہوں, صرف خلوص نیت کے ساتھ علم حاصل کرنا ہے اور اس علم کو پھیلانے میں مجھے منتخب کر دے تاکہ کچھ تیرے دین کی خدمت ادا کر سکوں, کچھ تیرے دین کا حق ادا کر سکوں. علامہ امینی رحمہ اللہ بہت بڑا کام کیا الغدیر لکھ کے, لیکن وہ بھی علامہ امینی کی اگر زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو ایک طرف جہاں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل تھا, وہاں مسلسل امینی پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا مانگتے تھے کہ بار الہ منتخب کر دے کہ علی کے لیے کوئی کام کر سکوں, منتخب کر دے, چن لے امینی کو. امینی چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کو تیرے دین کے لیے وقف کر دوں. دعائیں مانگی, امینی بن گئے, دعاؤں کا سہارا لیا, استاد الفقہا شیخ اعظم انصاری کہلائے, اپنے پروردگار عالم سے حاجتوں کو طلب کیا, علامہ بن گئے اپنے دور کے. یہ دعاؤں کے وسیلے سے تھا. اور آل محمد نے اپنے چاہنے والوں کو ہر مقام پہ فرمایا کہ اگر اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہو رمضان کے مہینے میں پروردگار عالم سے دعا کرو. اور انہی دعاؤں کے ساتھ ہم اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے دین کے پھیلانے میں منتخب کر دے. بار الہ اس جگہ پہ جتنے بھی طالب علم تشریف فرمائے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما, ان کو ان کے مقاصد میں کامیاب فرما, ہمیں بہترین انداز میں دعا کرنے کی توفیق عنایت فرما. در امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرنے والوں میں بار الہ ہمیں چن لے, ہمارے مرحومین کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہمیں سید کے اعوان و انصار میں شمار فرما. بر محمد و آل محمد صلوات.